بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ دور جو ہے نفسا نفسی کا اور مصروفیت کا، یعنی انسان جو ہے صبح سے لے کے شام تک روٹی روزی کے فکر میں رہتا ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. اور بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے صبح سے نکل جاتے ہیں، بڑے جو ہیں وہ اپنی روزگار کے فکر میں نکل جاتے ہیں. تو لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اتنی دیر بیٹھ کے کوئی وہ کیسٹ سن سکے، کوئی اس کو ٹائم دے سکے. تو کوئی مختصر اس کا طریقہ نہیں ہے کہ یا رحمانوں کا ورد کر لیا جائے جو کہ بندہ چلتے پھرتے ہر وقت کر سکتا ہے، اگر وہ یہ پوری آیت نہیں سن سکتا، یہ پڑھ سکتا. ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یا رحمانوں کا ورد کرنے کی بجائے اس کے ترجمے کو پڑھ لیں، وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ افضل ہے. لیکن اگر کوئی صرف بیماریوں کے حوالے سے اور اپنی تنگ دستی کے حوالے سے اور اپنے کرائسس کے حوالے سے، ٹینشن ڈپریشن کے حوالے سے اس کو سننا چاہے تو وہ طریقہ یہی ہے. لیکن اس میں اگر کسی کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے تو ہم یہ بالکل ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ اس کو پورا 20 منٹ بیٹھ کے سنیں. آپ اس کو صرف 10 منٹ بھی سن سکتے ہیں، ہاف کر کے بھی سن سکتے ہیں. دور ایسا ہے کہ بیمار کے پاس اپنی دوائی کھانے کا ٹائم نہیں ہوتا، وہ بھی دوائیاں جیب میں ڈال کے باہر لے جاتے ہیں کہ جہاں ٹائم ملے گا وہاں کھا لیں گے. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اگر پریشان ہونے کے لیے ٹائم ہے کہ ہم بیٹھ کے ایک چیز کو لے کے پریشان ہوتے رہیں، تو اتنی دیر میں ہم اتنا سا ٹائم نکال بھی سکتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی قرآن پاک کی تلاوت کو سن لیں. کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کو سننا دلوں کو معجزاتی طور پر موڑ دیتا ہے. جیسے کہ حضرت عمر، آپ کو پتہ ہے بہت مشہور واقعہ کہ وہ اسلام لائے تھے قرآن پاک کی تلاوت سن کر. تو اس کی تلاوت کو سننے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، 20 منٹ کی تلاوت ہے، وہ بھی اگر کوئی پوری نہیں سن سکتا ہے تو 5 منٹ کی سن لیں، 10 منٹس کی سن لیں. بلکہ اس کو سننے کے بعد بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں کہ نیند اپنی ٹینشنز کی وجہ سے نہیں آتی تھی اچھے طریقے سے، اور وہ گولیاں کھا کھا کر سوتے تھے. انہوں نے جب سے یہ سننی شروع کی انہیں خود بخود نیند آنی، کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو سکون دیتا ہے. اور تو وہاں پہ خاتون تھی جو مجھے کہہ رہی تھی کہ بیٹا مجھے 16 سال سے نیند نہیں آئی، 16 سال سے میں فجر کے بعد سوتی ہوں، اور وہ بھی 10 گولیاں کھانے کے بعد. تو ان کو صرف 3 دن یہ سورہ رحمان سنوائی، اور تیسرے دن مجھے ان کا فون آیا کہ میں تو سنتے سنتے سو گئی اور میں ساری رات سو ہی رہی ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیسے ہو گیا میرے ساتھ. اور وہ سڈنلی اللہ کے کلام وہ گولیاں جو ہیں انہوں نے چھوڑ دی، اور اس کے بعد صرف اور صرف سورہ رحمان کو سننے سے ان کی نیند جو ہے وہ واپس آ گئی. یہاں پہ اگر ہم اپنے پیشنٹس کو کوٹ کرنے لگیں تو شاید وہ آپ کو تفصیل سنانی ہی مشکل ہو جائے کہ اتنی زیادہ ماشاءاللہ. تبھی تو یہ سلسلہ اتنی تیزی سے پھیلا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا واقعی کہ آپ لمبے لمبے ورد کریں یا وظائف لمبے لمبے کریں، بھاگ دوڑ کا زمانہ ہے. تو اس میں بلکہ یہ بہت پریکٹیکل اور ایزی ہے کہ آپ تھکے ہوئے بھی ہیں تو آپ نے صرف آنکھیں بند کر کے ریلیکس ہونا ہے، یعنی اللہ کا کلام لگائیں اور اللہ کے سامنے آپ تصور کریں کہ آپ اللہ کے سامنے حاضر ہیں اور آپ بس سنیں اسے. تو اس سے بلکہ آپ کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور آپ بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے کلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہمارا مشن جو ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، یہ پیار کا مشن ہے، عشق الہی کا مشن ہے. اس میں مینلی ہماری جو وجہ ہے اس مشن تو سنتے سنتے سو گئی اور میں ساری رات سو ہی رہی ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیسے ہو گیا میرے ساتھ. اور وہ سڈنلی اللہ کے کلام وہ گولیاں جو ہیں انہوں نے چھوڑ دی، اور اس کے بعد صرف اور صرف سورہ رحمان کو سننے سے ان کی نیند جو ہے وہ واپس آ گئی. یہاں پہ اگر ہم اپنے پیشنٹس کو کوٹ کرنے لگیں تو شاید وہ آپ کو تفصیل سنانی ہی مشکل ہو جائے کہ اتنی زیادہ ماشاءاللہ. تبھی تو یہ سلسلہ اتنی تیزی سے پھیلا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا واقعی کہ آپ لمبے لمبے ورد کریں یا وظائف لمبے لمبے کریں، بھاگ دوڑ کا زمانہ ہے. تو اس میں بلکہ یہ بہت پریکٹیکل اور ایزی ہے کہ آپ تھکے ہوئے بھی ہیں تو آپ نے صرف آنکھیں بند کر کے ریلیکس ہونا ہے، یعنی اللہ کا کلام لگائیں اور اللہ کے سامنے آپ تصور کریں کہ آپ اللہ کے سامنے حاضر ہیں اور آپ بس سنیں اسے. تو اس سے بلکہ آپ کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور آپ بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے کلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہمارا مشن جو ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، یہ پیار کا مشن ہے،
عشق الہی کا مشن ہے. اس میں مینلی ہماری جو وجہ ہے اس مشن کو پھیلانے کی صرف جسمانی بیماریاں دور کرنا نہیں ہے. بیسیکلی یہ مشن اس لیے ہے کہ آپ کے دل کی اندر سے صفائی ہو سکے, اس کے اندر پیار اور محبت جو ہے وہ پیدا کیا جا سکے. اور ہمارے دل کی بیماریاں کون سی ہوتی ہیں؟ نفرت, غصہ, حسد, غیبت, جھوٹ, لیگ پلنگ, اور یہ ہمارے ہر جگہ کتنی موجود ہیں. اس کے سننے سے سب سے پہلے جو عمل سٹارٹ ہوتا ہے وہ آپ کی دل کی صفائی کا ہوتا ہے, اور پلس آپ کو ساتھ دوسروں کے ساتھ پیار اور محبت سٹارٹ ہو جاتا ہے, جو کہ ہمارے اسلام کی بیس ہے. یعنی پیار, اللہ سے پیار, اس کے پیارے نبی سے پیار, اس کی مخلوق سے پیار. یعنی صرف مسلمانوں سے ہی پیار نہیں, صرف انسانوں سے ہی پیار نہیں, جانوروں سے, درختوں سے, سب سے پیار رکھنی ہے اور محبت رکھنی ہے. کیونکہ ہمیں یہی بتایا گیا کہ جو آپ بیجیں گے آج وہی کاٹیں گے. تو اگر ہم پیار کا پودا لگا رہے ہیں تو ہم پیار کی ہی فصل اتاریں گے, اور اگر ہم نفرت کا پودا لگا رہے ہیں تو آبویسلی ہمیں نفرت کاٹنی پڑے گی, یا حسد کا لگا رہے ہیں تو ہمیں حسد ہی کاٹنا پڑے گا. اور پھر لوگ گھبرائے ہوئے ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کیا کسی نے کالا جادو کر دی, کوئی بندش ہے, کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ الٹ ہوتا ہے. اب ان کو ایٹ دیٹ مومنٹ یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ جی آپ یہ ذرا اللہ کا کلام سنیں, آپ کی بندش ٹوٹ جائے گی. اور وہ بندش کیا ہوتی ہے؟ ہماری اپنی لگائی ہوئی ہوتی ہے, ہمارا اپنا غصہ, ہماری اپنی نفرت, ہماری اپنی حسد, یہ آگے ہمیں جلا رہی ہوتی ہیں. آپ یہ جو بات کر رہے ہیں اس سے مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ کا کلام جو شخص پڑھتا رہتا ہے اسے کسی بندش کا, کسی جادو سے, کسی ٹونے سے ڈر نہیں ہوتا, کسی دشمن سے ڈرنے کی ضرورت. اس میں ایک اور بات اور کلیئر کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں جادو بھی جو ہے ہو سکتا ہے, جنات بھی ہو سکتے ہیں, بندش بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ مثال اسی طرح ہی ہے کہ اگر ہماری دروازے یا کھڑکی میں کوئی کریک ہو, کوئی درز ہو, تو اس میں سے چھپکلیاں اور کاکروچ اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو ہم جلدی سے کہتے ہیں بھی اس سوراخ کو بند کرو, اس ہول کو بند کرو, سیمنٹ لگاؤ, اخبار لگاؤ, ادھر سے آ رہی ہیں. تو جب ہمارے دلوں کے اندر حسد, رکابت, غصے اور نفرت کی یہ ہولز ہو جاتے ہیں تو ان میں سے یہ بندشیں, یہ جادو ایزیلی ہمارے اندر گھسنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر ہم نے اپنے دل کی صفائی کی ہوئی ہے, ان ہولز کو اللہ کے پیار سے بند کیا ہوا ہے, تو پھر یہ چیزیں آپ پر اثر نہیں کرتی. میرے پاس دن میں بے شمار کیسز ایسے آتے ہیں جو اسی چیز کا شکار ہوتے ہیں کہ جی ہم پر کسی نے جادو کر دیا, ہے, رزق کی بندش ہو گئی, بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے, اس طرح کے بے شمار کیسز آتے ہیں. اب اس میں میں انہیں صرف ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا یقین یہ ہے, جو کہ ہم سارے ہی یہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے حکم اور علم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا, تو جادو آپ پر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سورہ بقرہ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جادو جب کسی شخص پر کیا جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اجازت طلب کرتا ہے کہ میں اس بندے پہ کیا گیا ہوں, اگر اجازت دے تو میں چل جاؤں. اور اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتے ہیں, مرضی کے بغیر جادو بھی نہیں چلتا, اللہ اجازت دے دیتے ہیں کہ جاؤ چل جاؤ. اب یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے میرے لیے کہ ایک ماں سے میں جا کے پوچھوں کیا مجھے اجازت دے میں آپ کے بچے کا سر پھاڑ دوں, تو کون سی ماں ہے جو اجازت دے گی؟ بہت اچھی بات کی. لیکن اللہ تعالیٰ کیوں اجازت دیتے ہیں؟ وہ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ذات ہے. لیکن ایک ماں کو اگر یہ پتا چل جائے کہ میرے اس بچے کو ہیپیٹائٹس سی ہو گیا ہے, تو وہ اس کو 6 ماہ انجیکشن لگوانے سے بھی گریز نہیں کرتی, وہ اس کو اس تکلیف سے نکالنے کے لیے کسی قسم کے بھی آپریٹ کروانے سے گریز نہیں کرتی. اب کیا انجیکشن لگوانے سے تکلیف نہیں ہوتی یا آپریٹ کروانے سے وہ تکلیف نہیں ہوتی؟ لیکن وہ ماں اس تکلیف کو ہنسی خوشی برداشت کرتی ہے اس بچے کی تکلیف کی خاطر. تو سیم اسی طرح جب ہم اپنے راستے سے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ ایسے ہی اسباب پیدا کر دیتی ہے جو بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی زحمت ہے, بہت بڑی بیماری ہے, لیکن در حقیقت اللہ کی ذات ہم پر اس کے ذریعے رحمت فرما رہی ہوتی ہے. بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو آج ہمارے لیے ایک افریت بن چکی ہیں, جادو ٹونا, بیماریاں, تکلیفیں, وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہمارا یقین اللہ کی ذات سے ختم ہو چکا ہے یا کم ہو چکا ہے, یا اس طرح سے اس کے اندر وہ کنٹینیوٹی نہیں ہے
جو ہونی چاہیے. اور یہ جو مشن ہم پھیلا رہے ہیں سورہ رحمان کے ذریعے، اس مشن کا بیسک مقصد جو ہے وہ صرف بیماریاں ختم کرنا نہیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کی کہ شفا کا کانسیپٹ صرف یہ نہیں ہے کہ مجھے جسمانی طور پہ شفا مل جائے، مجھے روحانی، مجھے ذہنی طور پہ ہر طرح کی شفا چاہیے. اب یہ شفا اس صورت میں مل سکتی ہے جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان طریقوں پہ عمل کروں گا یا ان اخلاقیات پہ عمل کروں گا جو آپ نے نبوت سے 40 سال قبل کر کے پریکٹیکلی انسانیت کو دکھائے. بیسیکلی یہ سارے کا سارا مشن کریکٹر بلڈنگ کے اوپر ہے. ہمارا مقصد صرف بیماریاں ٹھیک کرنا نہیں ہے، لوگوں کا کردار اور اخلاق بہتر کرنا ہے. اور میں نے اس قرآن کا جو سب سے بڑا معجزہ دیکھا کہ اس سے کسی کا ہیپیٹائٹس ٹھیک ہو گیا، کسی کا کینسر ٹھیک ہو گیا، اور یہ کرداروں کو تبدیل کر دیتا ہے، سوچوں کو بدل دیتا ہے، لوگوں کے آپس کے معاملات ٹھیک ہو گئے. بالکل بالکل. اور مجھے بہت خوشی ہوئی آج آپ کی باتیں سن کر، اور آپ کا یہ سلسلہ اللہ کرے یہ جاری و ساری رہے، اور اس سے سب لوگ دنیا جو ہے وہ فیضیاب ہو. مجھے جب بھی کبھی ختم قرآن کی کسی محفل میں جانے کا موقع ملتا ہے تو میری خواہش ہوتی ہے کہ مجھے 27واں پارہ ملے اور میں وہ پڑھوں سب سے پہلے نا. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.